الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ جی میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس مبارک نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، جبکہ کل کی ہماری کئی نشست تھیں جس میں اسحاق اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم نے کیا تھا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے کچھ اور بھی چھوٹے موٹے واقعات تھے جن کا ذکر ہم کر چکے۔ آج کی اس نشست میں یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اس حوالے سے آئے ہیں کہ جس حوالے سے بطور خوشخبری کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسحاق علیہ السلام یا پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اسماعیل پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے خوشخبری سنا دی۔ اسحاق پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے پہلے سے خوشخبری سنا دی۔ یعقوب ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے پہلے سے خوشخبری سنا دی کہ میں آپ کو صرف اسماعیل نہیں بیٹا عطا کرنے والا، صرف آپ کو یعقوب نہیں، یہ اسحاق نہیں دینے والا، بلکہ آپ کو اپنا پوتا بھی آپ کو عطا کروں گا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا نکاح بھی ان کے ماموں کے ہاں ہوا تھا، اور لابان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، ان کے ماموں کے گھرانے کے اندر ان کا نکاح ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ لابان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا اور دو بہنیں بیک وقت ان کے نکاح کے اندر آئی تھی، ایک کا نام لائیا تھا، دوسرے کا نام راحیل تھا۔ تو پہلے راحیل آپ کے نکاح کے اندر آئیں، پھر لائیا آپ کے نکاح کے اندر آئیں، اور پھر اسی طرح ان کی چچزاد بہن تھی یعنی راحیل اور لائیا تھی، اس کا نام زلفہ تھا، پھر وہ آپ کے نکاح کے اندر آئیں، پھر بلہا آپ کے نکاح کے اندر آئیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں اپنے ماموں کے گھر کے اندر، جو ان کے ماموں کا گھر تھا، وہیں آپ پر رہے تھے فدان آرام میں، اور جتنے بھی آپ کے بچے ہیں سارے کے سارے وہیں پیدا ہوئے تھے سوائے بن یامین کے، اور بن یامین پھر یہاں آ کر پیدا ہوا جب آپ اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کے پاس واپس جو ہے چلے آئے۔ تو اس لحاظ سے متعدد نکاح تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام ہیں۔ اگلی نشست کے اندر جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جا بجا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن کے اندر آپ کو ملے گا، لیکن قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کا قصہ اور واقعہ آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر جہاں 25 مقامات ہیں تقریباً جہاں ان کا ذکر ہوا ہے، اختصاراً ہم اس کا ترجمہ و تفسیر جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا نام ایک اسرائیل بھی ہے، اسی وجہ سے یہودی چونکہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں، اس لیے وہ آپ کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو یہودیوں کو بنی اسرائیل انہی کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔
اور یہودیوں، ان کا ایک صاحبزادہ تھا جس کا نام یہودا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تو یہودی اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور یہودی وہ جو یہودا تھا حضرت اسرائیل یا یعقوب علیہ السلام کا صاحبزادہ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، چونکہ انہیں کی اولاد میں سے ہیں یہ، تو اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات تو مصر کے اندر ہوئی ہے کہ جب ان کے بیٹے نے ان کو وہاں بلا لیا تھا، تو اس لحاظ سے پھر ان کی وفات وہیں پر ہوئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے پر ان کو دعوت دی تھی، فرعون مقابلے پر آیا تھا، تو اس وقت آخر میں جب فرعون نہ مانا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو جب یہ بنی اسرائیل وہاں سے چلنے لگے تھے، یہ اولاد اسرائیل، اولاد یعقوب، اولاد یوسف، وہاں سے جب یہ چلنے لگے تھے تو اس وقت ان کے وہ جو ان کے پاس بڑی بڑی ایک طرح کی صندوقیں بنی ہوئی تھیں لکڑی کی، جس کے اندر ان کے اجسام وغیرہ بھی تھے، انبیاء علیہ السلام کے مبارک جسم، ان کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ اور یہ اس طرح کی کچھ روایت ہیں، یہ ہے کہ ان کی وفات وہیں پر ہوئی تھی مصر کے اندر، ان کی تدفین بھی اول وہیں پر ہوئی تھی۔ اب بعد کے اندر ان کی نعش مبارک کو وہاں سے منتقل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کچھ جو ان کا تذکرہ ہے زیادہ تر وہ یوسف علیہ السلام قصہ کے اندر آئے گا۔ یہاں صرف قرآن کریم کے اندر جن جن مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے، ہم ان کو اس کی ترجمہ تفسیر اور اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ فرمایا کہ اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے تم ڈرتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کن کو؟ یہودیوں کو مخاطب ہو کر، اولاد اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ چلیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں سے یعقوب علیہ السلام کا جہاں تذکرہ تھا، ان کی طرف نسبت کی گئی تھی، اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 132 ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا، تو مرنا ہے تو مسلمان ہی کر مرنا۔ کس نے؟ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یعنی اسحاق کو، اسحاق نے پھر اپنے اولاد کو یعنی اس میں یعقوب بھی شامل تھے، تو ان کو یہی کہا کہ توحید پر مرنا ہے۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹے آخر دم تک توحید کے اوپر برقرار رہنا، پکا رہنا، جب تمہارا سانس نکلے تو اس وقت بھی تم توحید کے اوپر برقرار ہو، توحید کے منکر کبھی نہ ہو جانا۔ اسی طرح 2 آیات مزید چھوڑ دیں تو آگے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم نحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر بھی، اور جو صحیفہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر بھی، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہے ان پر بھی، اور جو اور پیغمبروں کو اس کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر بھی، سب پر ایمان لائے، اور ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے اندر کچھ فرق نہیں کرتے، نہیں سب کو نبی اور پیغمبر ہم مانتے ہیں، ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔ تو اس میں جہاں اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی ابراہیم کا اور اسماعیل کا، اسحاق کا، تو وہاں یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام الله ومن اضل ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی ہے، یہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ یہودی اور صحیح تھے، جو نظریات ہمارے ہیں وہ ان کے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو نظریات تمہارے ہیں وہ ان کے نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لوگوں کو بھی اسی کے دست دیا کرتے تھے، لیکن تم ایسا نہیں ہو۔ دعویٰ تو ہے لیکن اس میں صداقت نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بھلا تم زیادہ جانتے ہو خدا یا خدا جانتا ہے؟ تم جو دعویٰ کرتے ہو اللہ تبارک تمہارے دعوے کی تردید کرتے، تم کہتے ہو نہیں ایسا نہیں ہے، تو خدا سچا ہے یا تم سچے ہو؟ تم جھوٹے ہو۔
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ توحید کے دلائل جو ہے بیان کیے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے بارے میں بتائے ہیں، وہ تمام تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن تم اس کو چھپاتے ہو، ان باتوں کو تم ظاہر نہیں کرتے ہو، اور تمہیں خود کو پتہ ہے کہ وہ ایسے نہیں تھے وہ جیسے تم ہو۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 84، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم نحن لہ مسلمون۔ کہو ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیح ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب ان کی اولاد پر ایمان لائے اور اس پر اترے، اور جو کتاب موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ملی سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے اندر کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں ان کے اوپر نازل کی گئی ہیں ان تمام کے اوپر ہم جو ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کسی نبی کے اندر کوئی ہم فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے نبی تھے، سچے تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اور ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اس سے ذرا آگے چلیں تو یہی صورت آل عمران ہے، آیت نمبر 93 ہے، جس میں یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل لا نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچی ہو تورات لو اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو طبی طور پر ناپسند تھیں، اور ان میں سے ایک اونٹ کا گوشت بھی تھا جس کو آپ طبی طور پر ناپسند کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کو دیکھ کر اپنے اوپر ان کے اولاد نے ان کو حرام کر دیا تھا۔ بعد میں جو یہودی آئے ہیں، بعد میں ان کے جو دور کی نسل کے تھے نیچے کی طرف، تو انہوں نے پھر کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے جائز نہیں تھے، ہم ان کی اولاد ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے لیے وہ جائز نہیں تھے، طبی طور پر ان چیزوں کو ناپسند کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہم طبی طور پر ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے ان کا کھانا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر وہ چیزیں حلال تھیں، بقیہ کے لیے ٹھیک تھیں، وہ کھاتے بھی تھے، جائز بھی تھے، لیکن طبی طور پر یعقوب علیہ السلام ان کو نہیں کھاتے تھے، ورنہ تھی آپ کے لیے جائز۔ بعد کے لوگوں نے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا اور یوں کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی حرام تھی، حالانکہ وہ حلال تھی ان کے لیے، طبی طور پر ان کو ناپسند کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، ورنہ یعقوب علیہ السلام کے لیے وہ حرام نہیں تھیں۔ اسی طرح سورہ نساء ہے، آیت نمبر 163، جس میں یعقوب علیہ السلام کا ذکر بات آئے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح کہ نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف ہم نے بھیجی تھی، اور داؤد بھی ہم نے زبور عطا کی تھی۔ جس طرح کہ آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جو نبی اور پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، ان کے پاس ہم نے وہی بھیجی تھی، آپ کے پاس بھی لہٰذا ہم نے جو ہے وہی بھیجی ہے۔ وہ بھی ہمارے نبی اور رسول تھے، پیغمبر تھے، آپ بھی ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں۔ جس طرح ان کے پاس جبریل امین آتے تھے، اسی طرح آپ کے پاس بھی جبریل امین آتے ہیں، وہ بھی نبی، آپ بھی نبی۔ او ابنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے، کن کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے ان کو اسحاق بھی بیٹا عطا کیا اور ان کو پوتا بھی عطا کیا، یعقوب جیسا عظیم پوتا، اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، یعنی ان کو بھی ہم نے سب کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، اور ابراہیم کا جو آباء و اجداد ہے اس کو بھی ہم نے نبی اور پیغمبر بنائے۔ تو یہ ابراہیم کو خاص یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا آباء و اجداد بھی اوپر والا جو ہے باپ دادا اوپر والے وہ بھی سب نبی گزرے ہیں، اور اس طرح ان کو جو نیچے والا ان کا جو
ان کی اولاد ہے تو وہ بھی ان میں سے سارے کے سارے نبی اور پیغمبر گزرے ہیں. تو یہ ابراہیم کو شرف حاصل ہے، آبا و اجداد بھی نبی، اولاد بھی نبی. فرمایا کہ اسی طرح داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ اور ہارون ہیں، وہ تمام جو ہے نیکوکاروں میں سے تھے، اور ہم جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز کیا تھا ہم نے، اور وہ سب نیکوکاروں میں سے تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اسماعیل اور الیسع، یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر ہم نے فضیلت بخشی تھی. اسی طرح قرآن کریم میں یہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 66 ہے، پارہ نمبر 13 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ضمائر ان کی طرف لوٹائی گئی ہیں، نام نہیں ہے البتہ ضمیریں ان کی طرف لوٹائی گئی ہیں. قال لن ارسلہ معکم حتى، بلکہ ان کو چھوڑتی ہیں. جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے تو تب ان کا ذکر وہیں کریں گے. دیکھیے یہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 6 ہے. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے پروردگار اس کو خوش اور اتوار بنائیو. یہ اصل میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے. زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا کر دیجیے، جو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو وہ میرا علمی وارث بنے. اور چونکہ ہمارے آبا و اجداد تھے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تو جو تو نے ان کو علم عطا کیا تھا، میرا ایسا بیٹا ہو جو میرے بعد علمی وارث بنے اور ان تمام جو ہے علوم کو، فنون کو، ان علوم کو اپنے پاس محفوظ کرے اور آگے لوگوں تک جو ہے پہنچائے. تو اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی کس نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعاؤں کے اندر گڑ گڑا کر لیا تھا. چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اسی طرح دیکھیے یہی سورہ مریم ہے، آیت نمبر 49 ہے، پارہ نمبر 16 ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فرمایا کہ جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے جدا ہو گئے، یعنی جو عراق کے اندر رہتے تھے، جنہوں نے آگ کے اندر آپ کو ڈالا تھا، ان سے جب ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو اسحاق بھی عطا کیا، یعقوب بھی ہم نے ان کو جو ہے عطا کیا تھا. تو یعقوب پوتا بھی عطا کیا اور اسحاق بیٹا بھی عطا کیا. دونوں عظیم ہیں، باپ اور بیٹا، اور دادا تو ویسے عظیم ہے. اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 58 ہے، جس میں یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آئے ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. تو یہاں یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ہیں. اسی طرح آتے ہیں یہ سورہ مریم، بلکہ اس سے اگلی سورت سورہ طٰ آیت نمبر 80 ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ. اور آئے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی دہنی طرف مقرر کی اور تم پر من و سلوہ نازل کیے.
کہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہودی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے مصر سے لے کے آ رہے تھے، تو پھر پیچھے سے فرعون نے ان کے اوپر ان کو پکڑنا چاہا، گرفتار کرنا چاہا، لیکن یہ ان کے ہاتھوں گرفتار نہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو پانی کے اندر ڈبو دیا تھا، اور ان تمام کو اللہ تبارک نے نجات دے دی تھی، تو من و سلوہ بھی ان کے لیے اتارتے رہے تھے جب یہ وادی تیہ کے اندر موجود تھے۔ تو ان تمام باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے جو فرما رہے ہیں کہ اے اسرائیل کی اولاد، یا بنی اسرائیل، تم میری ان باتوں کو یاد کرو جو میرے تمہارے اوپر احسانات ہیں۔ تم کو تورات بھی میں نے عطا کی، فرعون سے بھی تم کو نجات دی، من و سلوہ بھی تم کو میں نے عطا کیا، یہ سارے میری ان چیزوں نعمتوں کو تم یاد کرو۔ اسی طرح یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 72 ہے، پارہ نمبر 17 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیا اور مستزاد برآں یعقوب، اور سب کو نیک وقت کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو مجھ سے صرف اسحاق مانگا، تو ہم نے پھر ان کو مزید ان کو پوتا یعقوب جیسا بھی ہم نے ان کو عطا کیا۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 27 پارہ نمبر 20 ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشی، ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور آخرت میں کے اندر بھی ان نیکوکار لوگوں کے اندر ان کا شمار کریں گے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی نبوت سے پیغمبری سے ان کو سرفراز کیا، اور آخرت کے اندر ہم ان کو اور بھی کئی ساری چیزوں سے ہم ان کو نوازیں گے۔ کن کو؟ ان انبیاء علیہ السلام کو۔ اسی طرح آتے ہیں، یہ سورہ صاد ہے، آیت نمبر 45 سے پارہ نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ہم نے ان کو پیغمبری بھی عطا کی تھی، نبوت بھی ان کو عطا کی تھی، اور یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، چلے یہاں تک انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جس کا ہم نے اختصاراً ترجمہ و تفسیر دیکھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن کریم کے متعدد مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمائے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انبیاء علیہ السلام کے قصے اور واقعات قرآن کریم کے اندر جا بجا بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک یعقوب علیہ السلام کا زندگی مبارکہ کا جو مزید واقعات ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ان کا تذکرہ کریں گے سو یوسف خاص طور پہ، تو تمام انشاءاللہ کوشش کریں گے پورے یوسف جو ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو تفصیل کے ساتھ وہاں ان کا مکیہ جو زندگی کے حالات ہیں، جب یوسف علیہ السلام کو وہیں کنویں کے اندر ڈالا، ان کی جب پیدائش ہوئی تو وہ اس کے ساتھ جو ملی ہوئے ان کا تذکرہ انشاءاللہ پھر اس وقت کریں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے پھر ہجرت کی اور وہاں پر جو ہے پہنچے تھے۔ یہ دیکھیے ہم ذرا کر دیتے ہیں تھوڑا سا بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، بھائیوں کے اس پر حسد ہوا تو انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ قافلہ شام سے آ رہا تھا، مصر کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ڈول نیچے کیا، تو یوسف علیہ السلام ڈول کے اندر بیٹھ گئے، تو انہوں نے پھر ان کو وہاں سے اٹھایا اور مصر کے اندر لے گئے، اور وہاں جب ان کو فروخت کر دیا، عزیز مصر ان کو خرید لیا، وہاں بڑے اور بڑے ہو گئے، اور وہاں پھر اس بادشاہ نے آپ کی فقاہت کو دیکھ کر، آپ کے علم کو دیکھ کر اور آپ کی سمجھداری کو دیکھ کر اس نے اپنا بیٹا بنا لیا، بالآخر اس نے وہ ساری مملکت ان کے سپرد کر دی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب قحط پڑا تھا، تو اس قحط کے موقع پر آپ کے پاس غلہ تھا جو پہلے سے آپ نے محفوظ کر لیا تھا، تو پھر آپ غلہ دینے لگے۔ تو کنعان کے اندر، فلسطین کے اندر یہ بات جو ہے پہنچی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اور ان کے باپ کو کہ وہاں مصر کے اندر ایک بہت اچھا حکمران ہے، اور وہ لوگوں کو جو ہے غلہ وغیرہ دے رہا ہے، دور دور سے لوگ جاتے ہیں ان سے غلہ حاصل کرتے ہیں۔ تب باپ کی اجازت پر یہ سارے بھائی یہاں سے روانہ ہوئے، مصر کے اندر پہنچے، اور وہاں جو ہے پہنچ کر یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پہچان لیا، لیکن یہ لوگ نہ پہچان سکے۔ تو اس طرح
3 مرتبہ، تفصیل تو وہاں ہے کہ سو یوسف کے اندر 3 مرتبہ یہ گئے تو بالآخر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا، اور جب تیسری مرتبہ گئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو بتلا دیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ بنیامین جس کو میں نے اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا۔ تو ان کو پھر پتہ چلا کہ ہمارا بھائی ہے، پھر توبہ استغفار کیا، اور اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے باپ کو اور ان کو وہاں سے جو واپس لے آؤ۔ تو اس طرح پھر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بلاوے پر کنعان کو چھوڑ دیا، جو جہاں پر حضرت ابراہیم نے زندگی گزاری تھی، جہاں حضرت اسحاق نے زندگی گزاری تھی، وہ جو آپ کا آبائی علاقہ تھا اس کو چھوڑ دیا، وہاں سے ہجرت کی، اور یہاں پھر بیٹے کے پاس یہاں مصر کے اندر تشریف لے کر کے آئے اور یہیں پر رہے، اور یہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ بعد کے اندر جو ہے جب یوسف علیہ السلام کا آگے اگلی نشست ہماری یوسف علیہ السلام پر ہوگی تو اس کے جب وہ واقع بیان کریں گے وہاں ساری تفصیل جو ہے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔